السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، جیسے کہ عقائد سیریز چل رہی ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں ضروری چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے ماقبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے فرشتوں کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے متعلق ہمیں کیسی فکر اور کیسی سوچ اور کیسی تھنکنگ رکھنا چاہیے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور انشاءاللہ تعالی آج کے اس ایپیسوڈ میں کتابوں پر ایمان لانے کے حوالے سے کیا چیزیں ضروری ہے اور کتابوں کے متعلق ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ کیسی ہونا چاہیے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اس رسول سے پہلے نازل فرمایا ہے، ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا یا فرشتوں کا یا اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا یا اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا یا آخرت کا، تو تحقیق کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں دور جا کر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ فرمان خداوندی ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور اگر کوئی کتابوں کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم ابتدا میں ایمان مفصل میں یہ سماعت فرمایا تھا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں پر کیسے ایمان لانا چاہیے؟ کتابوں پر ایمان کیسے لانا چاہیے؟ کتابوں کے متعلق ہمارا عقیدہ اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً کچھ پیغام بھیجتا رہا، چاہے وہ الہام کے ذریعے ہو، چاہے وہ صحیفے کے ذریعے ہو، چاہے وہ کتابوں کے ذریعے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے جو کتابیں، آسمانی کتابیں نازل فرمایا، ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کتابوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار کائنات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں، ماں باقی نبی ہیں۔ اب رہا ان میں سے بعض پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی اور بعضوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے، اور بعض پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے نہ کتاب نازل فرمائی نہ صحیفے نازل فرمائے،
بلکہ وہ انبیاء کا کام صرف اتنا تھا، وہ اپنے سے پہلے والے نبیوں کی دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پڑتی اللہ تعالیٰ ان کی طرف الہام فرما دیتا تھا، وحی فرما دیتا تھا ان کی طرف۔ تو الغرض کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں پر جو کتابیں نازل فرمایا، چاہے وہ صحیفوں کی شکل میں ہو چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہو، تو ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کتاب کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے، اس کو ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایمان ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اب رہا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، اب یہ کتابوں کی تعداد قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی۔ کتنی کتابیں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور کتنے صحیفے نازل فرمایا۔ بعض احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ان میں سے کچھ صحیفے ہیں اور 4 بڑی مشہور کتابیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں ملتا ہے، جیسے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ یہ 4 بڑی مشہور کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہ ساری کی ساری کتابیں، چاہے وہ اور صحیفوں کا بھی ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں، یہ نصیحتیں، یہ چیزیں ان ھذا لفی الصحف الاولی پچھلے صحیفوں میں ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ تو گرچہ کہ یہ 4 کتابوں کا ذکر ہوا لیکن ساتھ ساتھ صحیفوں کا بھی ذکر ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں پر نازل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ پچھلے صحیفوں میں، پچھلی کتابوں میں یہ باتیں ذکر کی گئی ہے، موجود ہے۔ تو الغرض یہ صرف 4 کتابیں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی صحیفے موجود ہیں اور دیگر کتابیں ہیں جس کی تعداد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمیں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا تعین تعداد جتنی بھی کتابیں اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمایا ہے ان سب پر ایمان لانا ہے، اور ان میں کی 4 مشہور یہ کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ یہ 4 کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب رہا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ ان کتابوں کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ کوئی انسان لکھا ہوا کتابیں نہیں ہیں، یہ انسان کی طرف سے بنی بناوٹی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کتابوں کو پیغمبروں پر قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اب رہا یہ بات اور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر قوموں کی ہدایت کے لیے جب یہ کتابیں بھیجا تو ایک وقت کے بعد قوموں نے پیغمبروں کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ قوم والے، وہ پیغمبر کے ماننے والوں نے اپنی سہولت کے لیے، آسانیوں کے لیے احکامات میں کچھ تبدیلیاں اور چینجز لا لیے، اس میں تحریف کر دیا، تبدیل کر دیا اور اس میں چینجز لا لیے، کچھ حذف کر دیا، کچھ اضافہ کر دیا، کچھ نکال دیا، کچھ ایڈ کر دیا۔ تو الغرض یہ کتابیں اب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے، صرف قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ تمام کتابیں، تمام صحیفے، اب کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ ہم مانیں گے یہ ساری کتاب، اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن اس میں جو احکامات ہیں، اس میں جو باتیں ہیں، ان میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اگر وہ قرآن مجید سے میچ کر رہی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اگر قرآن مجید کے خلاف جا رہی ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تبدیل شدہ کتابیں ہیں، تبدیل شدہ احکام اس میں ہیں۔ تو اس طریقے سے حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ان میں سے یہ مشہور 4 کتابیں ہیں، ان چاروں میں بھی جو ہے قرآن مجید اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جیسے کہ خود
خداوند قدوس نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا، وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی، گزشتہ 1400 سال گزر گئے، لیکن آج تک قرآن مجید میں رتی برابر کمی بیشی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے کسی سورے میں، کسی آیت میں، کسی کلمے میں، کسی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ زیر و زبر میں آج تک کوئی تبدیلی ہوئی، نہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو ماں باقی جتنی بھی کتابیں ہیں یہ سب کی سب کتابیں تحریف شدہ ہیں، اس میں چینجز آ گئے ہیں، اس میں تبدیلیاں لا لی گئی، کچھ ایڈ کر دیا گیا، کچھ نکال دیا گیا، لیکن قرآن مجید جوں کی توں کتاب ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا ویسے ہی موجود ہے، اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے کہ ویسے رہے گی۔ اور قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ساری کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جتنی کتابوں کے جو احکامات تھے وہ سارے کے سارے احکامات منسوخ کر دیے گئے۔ جب قرآن مجید کے احکام آ گئے تو پچھلی کتابوں کے سارے احکام منسوخ کر دیے گئے، اور قرآن مجید یہ ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، اور سب سے اکمل کتاب ہے، اور سب سے اتم یعنی مکمل کتاب ہے۔ اس میں اب ایسی کوئی چیز رہ نہیں گئی کہ جس کو کوئی دوسری کتاب آ کر بیان کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے خشک و تر جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ ہر خشک و تر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا ہے، جو سارے عالم کے لیے، عالم انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا کام کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن مجید نہیں ہے مگر سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ ذکر کے معنی یاد کے بھی آتے ہیں اور نصیحت کے بھی آتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ بعض مفسرین نے حفظ کے معنی میں بھی لیا ہے، بعض مفسرین نے جو ہے نصیحت کے معنی، ذکر کے معنی نصیحت کے بھی آتے ہیں۔ تو یہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید سارے عالموں کے لیے نصیحت ہے، سارے عالموں کے لیے ہدایت ہے، سارے عالموں کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے، سارے عالموں کے لیے گائیڈ کرنے والا ہے۔ جب یہ قرآن مجید سارے عالم کو ہدایت دینے والا ہے، گائیڈ کرنے والا ہے، تو اب کوئی دوسری کتاب کا حکم باقی نہیں رہتا۔ تو حاضرین اکرام، یہ کتابوں پر ایمان لانے کے حوالے سے ہم نے چند چیزیں یہاں پر شامل کی ہے۔ تو کتابیں یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں جتنی بھی ہے بلا تعین تعداد، سب کتابوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور سب کی سب کتابیں سچی اور برحق ہے، کوئی بھی کتاب جھوٹی نہیں ہے، سب کی سب کتابیں سچی اور برحق ہے، سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کل چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں جو ہے بلا تعین تعداد سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک کتاب کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے، جیسے کہ ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ یہود وہ انجیل کو نہیں مانتے اور قرآن مجید کو نہیں مانتے، تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اور نصارہ اسی طریقے سے وہ تورات کو تو مانتے ہیں، انجیل کو تو مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، تو اسی لیے وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور اہل ایمان مسلمان یہ قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو تب کہیں جا کر ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے،
جب رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے تو ان پر اتاری ہوئی کتابوں کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، ان پر نازل کی گئی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جب وہ رسول پر ایمان لا رہے ہیں تو ان رسولوں پر بھیجی ہوئی کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کتاب کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اگر کسی ایک کتاب کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو ایمان حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ کتابوں پر ایمان لانا یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جیسے کہ ہم ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں کہ 4 مشہور کتابیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جو ساری کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے اور سب سے افضل ترین کتاب ہے، سب سے اکمل کتاب ہے، سب سے اتم کتاب ہے۔ اب اس میں کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی کہ جو بعد میں ذکر کیا جائے، ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اب قرآن مجید آنے کے بعد کسی اور کتاب کا حکم باقی نہیں رہا، یہ قرآن مجید ناسخ ہے، ماں بعد کی جتنی کتابیں وہ سب منسوخ ہے، ان کا سب حکم ختم ہو گیا ہے۔ اب قرآن مجید کا یہ حکم قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کتابوں پر صحیح طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتابوں پر ہمارا ایمان مضبوط رکھے، اور بالخصوص قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔